ان کے لیے دعا کیجئے کہ آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کو سکون دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب وصلی علیہم، اپنے امتیوں کے لیے دعا کیجئے. اِنَّا صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے لیے، ان کے دل کے لیے سکون کا باعث ہے. یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ہمیں سکون ملتا ہے، اور بلکہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے آج ہم محفوظ ہیں. پہلے کی امتوں کے اندر اگر کوئی امت ایک گناہ کرتی تھی، اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما دیتا تھا، ان قوموں کو برباد کر دیتا تھا. لیکن ہمارے اندر ہر گناہ پایا جانے کے باوجود اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی ہے، تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کا. اللہ نے فرمایا محبوب آپ دعا کیا کریں. یہ یاد رکھیے دعا خود بھی کرنی چاہیے، لیکن اپنی دعا سے زیادہ فائدہ ہے کسی سے دعا لینے سے. دیکھیں، ایک ہے اپنے لیے خود دعا کرنا، اور ایک ہے کسی مظلوم کا میرے لیے دعا کرنا. ایک ہے ماں باپ کا میرے لیے دعا کرنا، اور مختلف لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا. پر حدیث پاک میں ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے جو مانگوں مجھے ملے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بجائے مسلمانوں کے لیے مانگنا شروع کر دے، اللہ اس سے پہلے عطا فرمائے گا. اپنی بجائے دوسروں کے لیے مانگے، اللہ اسے پہلے عطا فرمائے گا. پر آج کو جو موضوع ہے مین وہ یہی ہے. ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتا ہے دعا منگوانا. لیکن جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگنا بھی فضیلت ہے، انشاءاللہ اس کا کل بیان کریں گے. دعا منگوانا بھی فضیلت ہے، لیکن ایک ہے ان سب سے اعلیٰ کہ کوئی ایسا کام کرنا کہ آگے والے کے دل سے دعا نکل جائے. اس کو کہا جاتا ہے دعا لینا. دیکھو آج کل ہمارے یہاں کیا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ امی دعا کر دینا، ابا جی میرے لیے دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، مما دعا کر دیں. یہ ہے دعا کروانا. اگر شام کو ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے فروٹ خریدتے ہوئے 1 کلو فروٹ، آدھا کلو فروٹ اگر میں اپنی ماں کے لیے، اپنے والد صاحب کے لیے خرید کر لے آؤں نا، تو اس وقت دعا کروائی نہیں جاتی، دعا نکل جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے. آپ جب اپنے لیے ایک سوٹ خریدتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، اگر اسی وقت اپنے کپڑوں کے ساتھ ایک اچھا سا سوٹ جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے لیے، اپنی والدہ کے لیے خرید لیں، یا اپنے بچوں کے بھی کپڑے خریدیں، آپ کے بچوں کو دکھانے سے پہلے اپنی والدہ کے سامنے رکھ دیں، امی یہ دیکھیں نا، یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے لیا ہے، یہ بیٹی کے لیے لیا ہے، یہ آپ کی بہو کے لیے لیا ہے، اور یہ میں نے آپ کے لیے لیا ہے. تو یہ دعا کروانا نہیں ہوگا، دعا لینا ہوگا. پر دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نوکری ہی کچھ ایسی کرتے ہیں کہ ان کی اس نوکری کے بدلے میں وہ دعا کرواتے نہیں ہیں، دعا نکل جاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زیادہ کوئی اللہ کے نبی کے قریب نہیں رہا، کوئی بھی. اور ان کے جتنے احسانات اللہ کے نبی پر ہیں
کسی اور کے احسانات نہیں ہیں۔ میرے نبی نے خود فرمایا کہ جس نے بھی مجھ پہ جو احسان کیا میں نے سب کے احسانات کہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے احسانات کا بدلہ کل اللہ کی بارگاہ سے میں اترواؤں گا۔ لیکن بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا، غارے یار بھی ہیں، غارے مزار بھی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی ایک روایت میں نہیں ملتا کہ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، یا رسول اللہ میری اولاد کے لیے دعا کر دیجئے، کبھی بھی نہیں کہا۔ بلکہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ صدیقہ کو کہتے ہیں بیٹی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کبھی مزاج اچھا ہو نا، موڈ اچھا ہو تو میرے لیے دعا کروا دینا۔ خود نہیں کہا، خود کہا نہیں ہے، خود خدمت ایسی کی ہے، خدمت اتنی کی ہے، ہر جگہ آگے آگے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، خود فرمایا اور کئی مرتبہ کہا مولا میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی ابو بکر سے راضی رہ جا۔ میرے بھائیوں اسی طرح آقا علیہ السلام نے ہمیشہ یہی کہا خود، اے اللہ تو ابو بکر کی وفائیں دیکھ رہا ہے نا، مولا ابو بکر کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ حضرت انس بن مالک نبی پاک علیہ السلام کے غلام، انس بن مالک کا نام تو ہر انسان نے سنا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میری عمر مبارک 10 سال تھی تو میری ماں نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ میں غریب نہیں تھا، کئی بندے ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کو مدرسے میں چھوڑ آتے ہیں، کیوں؟ مہنگائی بہت ہے، روٹی پوری نہیں کر سکتے، چلو مدرسے میں رہے گا، لنگر کھائے گا، یا پیر صاحب کے پاس چھوڑ دیا لنگر کھائے گا تو پل جائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے مال کی کمی نہیں تھی، اللہ کا دیا ہوا بہت تھا ہمارے گھر میں، لیکن میری ماں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی خاطر اللہ کے نبی کے گھر میں چھوڑا۔ یار کون چاہتا ہے میرا 10 سال کا بچہ ہو، گھر کے حالات بھی اچھے ہو، گھریلو مالی پریشانی بھی نہ ہو، اور بندہ کہے کہ میرا بیٹا میں اس کے گھر میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کے گھر میں یا چھوڑ دیتی ہوں تاکہ میرا بچہ ان کے برتن دھوئے گا، ان کے گھر سے جھاڑو لگائے گا، ان کے کام کرے گا۔ قربان جائیں حضرت انس بن مالک کی امی جان حضرت ام سلیم، وہ اپنے 10 سال کے بچے کو آج کے دور میں تو لوگ اپنے بچے کو اپنے گھر کا کام نہیں کہتے، 10 سال کے بچے کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ کے آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے بچے کو قبول فرما لیں، اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 10 سال میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کی خدمت کی، تنخواہ کبھی نہیں لی، بغیر تنخواہ کے 10 سال آقا علیہ السلام کے گھر میں رہا، برتن بھی دھو لیتا، باہر کے کام بھی کر لیتا، سارے معاملات گھر میں کر لیتا، خدمت کرتا رہا، رسول اللہ کو پانی چاہیے ہوتا پانی لا دیتا، وضو کرنا ہوتا وضو کروا دیتا۔ 10 سال تک ایک دن بھی میں نے اللہ کے نبی سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ 10 سال کے بعد ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک ان کی امی جان کو بلوایا اور فرمایا اے ام سلیم تیرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی ہے، انس کو کچھ چاہیے تو مانگ لو، کچھ چاہیے تو مانگ لو۔ کبھی ہوتا ہے دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کچھ چاہیے
تو مانگ لو، یہ ہوتا ہے دعا لینا۔ نبی پاک خود فرما رہے ہیں اللہ اکبر۔ تو ان کی امی جان نے کیا کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو کچھ نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے، آپ مل گئے تو بس، آپ مل گئے تو بس۔ تو سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، انس نے میری نوکری کی ہے، اس نے میری نوکری کی ہے، مولا اس کو رزق برکت والا عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما، لمبی عمر دے اور اولاد صالحہ عطا فرما۔ یہ تین دعائیں، خدمت کی، نوکری کی، اجر نہیں مانگا، اور ایسی خدمت کی تو نبی پاک علیہ السلام خود عطا فرما رہے ہیں۔ یا اللہ، انس نے تیرے نبی کی نوکری کی ہے، مولا اسے برکت والا رزق دے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مدینے میں میرا ایک باغ تھا، مدینے کے سارے لوگوں کے پاس باغ تھے، میرا بھی ایک باغ تھا، لیکن مدینے کے سارے لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا، میرے باغ میں سال میں 2 دفعہ پھل لگتا تھا، 2 دفعہ پھل لگتا تھا۔ اور فرماتے ہیں جتنا میں دماغ میں سوچتا تھا نا، اس کھجور پہ میں مثال دیتا ہوں، اس کھجور کے درخت پر 1 من کھجوریں ہوں گی، فرماتے ہیں جتنا میں سوچتا اتنی نکل آتی تھی۔ کیا دعا کی؟ یا اللہ، انس کو برکت والا رزق عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، صحت والی لمبی عمر عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میری 135 سال عمر تھی، میرے دانت بھی مکمل تھے، میرے سر کے بال بھی بلیک تھے، وہ بھی ابھی تک کالے ہی تھے، اور میرے منہ سے ایک دانت نہیں گرا۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مولا انس کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اپنی 100 اولادوں کو دیکھا ہے، کئیوں نے لکھا ہے دفنایا ہے، ہاں 100 اولادوں کو میں نے خود دفنایا ہے۔ اولادوں سے مراد کیا ہے؟ پوتے پوتیاں، پر پوتے پر پوتیاں، نواسے نواسیاں، پر نواسے پر نواسیاں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 100 اولاد کو دفنایا ہے، جن کی زندگی میں ان کی اللہ نے اتنی ان کو اولاد عطا فرمائی، اتنا رزق عطا فرمایا، اور اتنی عمر صحت والی عطا فرمائی۔ تو ذرا سوچیں یہ بدلہ کس کا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت کا بدلہ تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اور غلام ہیں جن کے بارے میں آتا ہے، یہ امام نبہانی حجت اللہ علی العالمین کے اندر لکھتے ہیں، صحابی رسول تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ اس طرح کے تھے، کوئی بھی کاروبار کرتے نقصان ہو جاتا۔ کچھ بندے کہتے ہیں نا یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بیچارے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کسی نے کچھ کروایا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، حالات صحیح نہیں ہوتے تھے۔ جو کاروبار کرتا، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا نقصان ہو جاتا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں گھر میں بیٹھا پریشان تھا، تو میری بیوی سے یہی بات چیت ہوگی، گھریلو حالات مالی طور پہ کمزور ہوں تو گھر میں بھی مسائل کا شکار ہوتا ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے بھی مجھے تانا مار دیا، تو بھی کوئی ہے، تجھ سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں، تیرا کوئی کام چلتا ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میری اپنی بیوی سے منہ ماری ہوئی، میں غصے سے گھر سے نکلا، سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، پریشان ہو کے بیٹھا ہوا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام غلاموں کی خبر رکھتے ہیں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا ہی کیا ہے۔
परेशानी की हालत में मस्जिद नबवी में बैठे हुए देखा तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मिक़दाद को आगे बुला के ले आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत फरमाते हैं एक सहाबी गया उनको बुला के आगे लाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा मिक़दाद क्या हुआ, क्यों परेशान हो, परेशानी की वजह क्या है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिस काम में हाथ डालता हूँ नुकसान होता है, जिस काम में हाथ डालता हूँ नुकसान हो जाता है। आज तो घर में बीवी से ने भी मुझे ताना मार दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाया, कुर्बान है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाया और इरशाद फरमाया या अल्लाह मेरे मिक़दाद को बरकत वाली रोजी अता फरमा, बरकत वाली रोजी अता फरमा। हजरत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा साथ ही बैठे हुए थे। हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर तो खामोश हुए। इंसान है ना, इंसान की एक फितरत भी होती है। कुछ देर के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दुआ तो हो गई है, सबब क्या बनेगा? सबब भी कोई बताए, मैं क्या काम करूं, मेरे हालात सीधे हो जाए, किस काम में हाथ डालूं कि मुझे नुकसान ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं पीछे से हज़रत मिक़दाद के कंधे पे हाथ रखा और फरमाया दुआ हो गई है, सबब भी बन जाएगा। आका अलैहिस्सलाम नहीं बोले दुआ हो गई है, सबब भी बन जाएगा। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला ने वहां से उठे घर चले गए। 3 दिन के बाद फरमाते हैं मैं अपने घर से बाहर दूर एक खाली मैदान में परेशान बैठा हुआ था, किसी अपनी सोचों में गुम था, खुले मैदान में बैठा हुआ परेशान होकर। तो मैंने देखा कि एक चूहा मेरे सामने से बिल में दाखिल हुआ और बिल से बाहर निकला, मेरे सामने आकर एक मोती रख दिया। दोबारा गया, दोबारा एक मोती एक हीरा उस बिल से निकाला, मेरे सामने रख दिया। 7 हीरे उस चूहे ने निकाले, मेरे सामने लाकर रख दिए। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं मैंने वो 7 हीरे उठाए लेकर मस्जिद नबवी में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया। अच्छा ये देखे मेरे नबी की तरबियत है। आज किसी की कोई चीज गिरी हुई मिल जाए और वो भी इतनी कीमती, कौन किसी को वापस करता है? और इस जगह पे और बंदे के हालात भी खराब हो, माली हालात का भी शिकार हो, मुश्किलात हो और फिर वापस कर दे, या इस तरह कुर्बान जाए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत पर। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो हीरे अपने घर नहीं ले गए, सीधा मस्जिद नबवी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेके हाजिर हुए। फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ हूँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम बैठे थे, मुझे देखा तो मुस्कुरा दिए। अभी मैं आका अलैहिस्सलाम के पास जाके पहुंचा हूं, मैं नहीं बोला, मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराया, फरमाया मिक़दाद सबब नजर आ गया, सबब का पता चल गया, सबब बन गया है। अर्ज किया जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकया है, ये 7 मोती इस तरह एक चूहा था, उसको मैंने देखा वो बिल में ये 7 हीरे हैं। अब मैं पूछने ये आया हूं ये मेरे लिए हलाल है या हराम है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया देख इनमें कोई सुराख तो नहीं है, हीरों में कोई सुराख तो नहीं है, सुराख है तो फिर किसी कोई मालिक होगा। अर्ज किया नहीं या रसूल अल्लाह कोई सुराख नहीं। फरमाया फिर तेरे रब ने ये तुम्हें रिज़्क अता फरमाया, जा अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत अता फरमाएगा। दुआ किसने की थी? मुस्तफा जाने रहमत ने, दिलों की ठंडक ने, दिलों के चैन ने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। और ये रब ने फरमाया वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम, मेरे महबूब आप इनके लिए दुआ करें, आपकी दुआ से इनको सुकून मिलता है, इनके दुख दर्द मिट जाते हैं, इनकी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। कुर्बान चाहिए। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे घर में चांदी के बोरे भरे
میرے نبی کی دعا کی برکت تھی. جس کام میں ہاتھ ڈالتا اللہ ایسی برکتیں ڈال دیتا کہ میرے گھر کے اندر چاندی کے بورے بھرے رہتے تھے. اب چاندی کے بورے کا کیوں کہا؟ چونکہ اس دور میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ یا تو سونے کا سکہ ہوتا تھا یا چاندی کے سکے ہوتے تھے. تو فرماتے ہیں میرے گھر میں چاندی کے سکے جو اتنے تھے کہ چاندی کے بورے بھرے رہتے. لوگ کہتے تھے مال آتا نہیں، میں کہتا تھا مال جاتا نہیں ہے. لوگ تو دعائیں کرتے تھے مال آ جائے، کچھ حالات صحیح ہو جائے. فرماتے ہیں دن رات اللہ کی راہ میں بھی دیتا، بچوں پہ بھی خرچ کرتا، پھر بھی میرا مال ختم ہوتا نہیں تھا. تو میرے بھائیوں دعا کروایا بھی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وفا کریں، اپنے نبی سے وفا کریں تو انشاءاللہ. اقبال نے کیا کہا ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے. ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا دعا نہ کریں، انشاءاللہ کل کا جو بیان ہوگا نا وہ دعا کی فضیلت بھی ہوگا. لیکن میں یہ نہیں کہتا دعا نہ کریں، لیکن دعا کریں. خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آج ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اپنے نبی سے بھی ایسی وفا کریں اور اپنے رب کے ایسے بندے بن جائیں کہ پھر رب فرمائے بتا میرے بندے تجھے چاہیے کیا. اس لیے میرے بھائیوں ایک دعا کروانا ہوتا ہے، ایک دعا لینا ہوتا ہے. دعا کروائیں ضرور، لیکن افضل یہ ہے دعا لیں. اپنے ماں باپ کی ہم کہتے ہیں، اپنے استاد کی، امام صاحب کے پاس آتے ہیں، قاری صاحب کیا قاری صاحب دعا کر دیں. ہم کچھ ایسا کام کریں نا، ہم مسجد کی صفائی کر دیں. قاری صاحب کے دل سے خود نکلے اللہ تعالیٰ مولا یہ بچہ جو ہے مسجد کی صفائی بہت کرتا ہے، یہ ٹائم پر مسجد میں آتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، مولا اس میں بھلا فرما دے، اس میں برکتیں اور رحمتیں کر دے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں اپنے ماں باپ کی، امت مسلمہ کی، مظلوموں کی اور خصوصاً بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت کی دعائیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.